السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا پیارے بچوں، ہم نے درائی جو کی تھی پچھلی کلاس میں وہ غزوہ خیبر کی تھی۔ آج اس کلاس میں ہم سبق نماز کی درائی کریں گے جو اسلامیات لازمی کی کتاب صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ بچوں اپنے سامنے اسلامیات کی بک اور نوٹ بک کھول لیں تاکہ ہم اپنی درائی کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی، پھر اپنی درائی سٹارٹ کریں گے۔ نماز کو عربی میں صلوات کہتے ہیں۔ صلوات کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جیسے کان، ناک، منہ، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک نعمت ہی نعمت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، یہ تمام پیارے پیارے رشتے دیے، ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بے شمار نعمتیں دی، ہمارے لیے نبی بھیجے، قرآن نازل فرمایا۔ اب اتنی ساری نعمتیں ملنے پر ہمارا کیا کام ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نماز کا طریقہ بھی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سکھایا تاکہ ہم نماز پڑھیں اور اپنی دین و دنیا کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح ارکان اسلام ہیں جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ ان ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی ہم اگر ادا نہیں کریں گے تو ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور وہ ارکان اسلام تو آپ کو پتہ ہی ہے، ارکان اسلام ہمارے 5 ہیں، جس میں کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اس ارکان اسلام میں نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز اللہ کی عبادت اور شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ پر ایمان اور اس کی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم وہ مانیں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، اس میں بے پرواہی، غفلت نہ دکھائیں، خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ہدایت کریں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جسے کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز ہم نہ پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور اگر بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر حالت میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں نماز کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچل باقی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 وقت کی نمازوں کے ذریعے سے ہماری تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پابندی سے پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اب جب ہم لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس کی بھی کچھ فرائض اس کے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہونا ضروری ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں ان فرائض کا پتہ نہیں ہوگا، ہم ان فرائض پر صحیح سے عمل نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز جو ہیں تو اس کے فرائض ہیں۔ اب نماز کے فرائض جو ہیں، فرائض نماز دیکھیں پیج نمبر 17 پہ۔ نماز کے فرائض 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو نماز سے باہر ہوتے ہیں، ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے فرائض وہ ہوتے ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ اب شرائط کون سی ہیں؟ جو نماز سے باہر ہیں، جیسے جب ہم نے نماز سٹارٹ نہیں کی ہوتی اور اس سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں
نماز کی شرائط کہ نماز کی شرائط میں ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ تو نماز کی شرائط میں ہمارے پاس طہارت ہے، ٹھیک ہے، ستر ہے، قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، وقت ہے، پھر اس کے بعد نیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس نماز کی شرائط میں تھے۔ جب تک ہماری جو شرائط جو ہیں تو وہ مکمل نہیں ہوں گی، پوری نہیں ہوں گی، تو ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ جب دیکھیں بچوں، جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں نا تو پوری طرح تیار ہو کے جاتے ہیں، اس بات کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے ملنے جائیں یعنی نماز پڑھیں تو پہلے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم طہارت ہماری مطلب پوری ہو، ستر، قبلہ رخ ہم کھڑے ہوں، وقت دیکھیں، نیت ہم باندھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نماز تو اس کے نماز کے اندر جتنے فرائض ہوتے ہیں ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، تب سے نماز کے ارکان سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب ارکان کون کون سے ہیں؟ تو تکبیر تحریمہ ہے، اس میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اور پھر آخر میں سلام ہے۔ تب ہی جا کے جب ہم ارکان اسلام یہ ارکان نماز کے ارکان کو اور نماز کی شرائط کو اچھی طریقے سے ادا کریں گے تب ہی ہماری نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ آ جائیں بچوں، آپ کے سامنے آپ کی بک اور جو نوٹ بک ہے وہ بھی کھلی ہوں گی۔ بک کی ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو آپ کی جو کاپی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے مختصر سوالات جو تھے وہ کروائے تھے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں مختصر سوالات پر، ٹھیک ہے۔ مختصر سوال ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ قیام کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیام کے معنی تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ قیام کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، یعنی نماز میں اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نماز ادا کرے۔ اس کے ہم نے آپ کو 3 پوائنٹس لکھوائے تھے نا، تو آپ کوئی سے بھی 3 پوائنٹس اس کے لکھ سکتے ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس دوسرا سوال جو ہے تو وہ کیا ہے؟ رکوع۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ تو رکوع ابھی ہم نے آپ کو بک پہ کاپی میں کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ رکوع جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو قرات کے بعد ہمارے پاس رکوع آ جاتا ہے جب ہم لوگ جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ ہم رکوع میں اپنی جو گردن ہے، سر ہے، کمر ہے، ہم ایک سیدھ میں جھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو تیسرا کویسچن ہے، قرات سے کیا مراد ہے؟ قرات کے بارے میں بھی ہم نے لکھا تھا، اس کے 3 پوائنٹس ہم نے لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ قرات ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں، قیام کے بعد پڑھتے ہیں، رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے دوران قرات کی حالت، قیام کی حالت میں قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو قرات کہتے ہیں۔ اس میں ہم کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سورت تو ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر بڑی سورت ہے اس کی کچھ آیات ہم لوگ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ اپنے ساتھ بک کھول لیں، نوٹ بک کھولیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اپنے پاس رف کاپی بھی رکھیں۔ اگر کوئی اسی طرح غیر ہم مفصل سوال بھی آگے پڑھیں گے، آپ کے پاس آپ کی کاپی کھلی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو چوتھا کویسچن ہے وہ ہے تشہد کسے کہتے ہیں؟ تشہد ہم جب نماز میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کی حالت کو کہتے ہیں قعدہ، اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ ہم اس نماز میں تشہد میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے
اور رسول ہیں، اور اگر یہ ہمارا مطلب آخری ہماری رکعت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم درود اور دعا پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس تفصیلی جو جوابات ہیں، یعنی مفصل جوابات جو ہیں وہ سوال دیکھیں، نماز کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ تو نماز کی اہمیت کیا ہے؟ نماز کی اہمیت، نماز اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے، دین اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے۔ نماز مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ نماز کی فضیلت دیکھیں، نماز کی فضیلت، اسلام میں نماز کی بہت فضیلت ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا مفصل سوال ہے، نماز کی شرائط بیان کریں۔ تو نماز کی شرائط کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی شرائط میں ہمارے پاس آ جاتا ہے طہارت۔ جب ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو ہمارا جسم ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس اور وہ جگہ جہاں ہم نماز ادا کریں پاک صاف ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارے پاس نماز کی شرائط میں آ جاتا ہے ستر۔ ستر سے مراد جسم کو چھپانا ہے۔ مرد کا جسم ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا ستر سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے باقی جسم کا چھپانا ہے۔ نمبر 3 جو شرائط ہے تو وہ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے۔ نماز پڑھتے وقت قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ نمبر 4 وقت، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 5 نیت، نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ دل میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت کے الفاظ زبان سے بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بچوں آپ کو؟ یہ تھے ہمارے مفصل سوالات تھے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں معروضی سوالات پر، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو کیا ہے دیکھ لیں، اگر آپ بک کھول کے دیکھیں آپ لوگ بھی، اگر آپ لوگوں سے مسٹیک ہے تو اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں آپ لوگ۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہیں دعا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے کفر۔ راکعین کے معنی ہے رکوع کرنے والا۔ حدیث مبارکہ کی روح سے دین کا ستون ہے کیا؟ نماز۔ نیکسٹ پیج پہ جائیں، 22 پیج پہ۔ المنکر کے معنی ہے انکار کرنے والا۔ نماز کی شرائط میں سے ہے طہارت۔ درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ الف، اسلام میں توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، درست۔ ب، مرد کے لیے نماز میں تمام بدن چھپانا ضروری ہے، غلط، کراس۔ نمبر ج، تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی پر بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، درست۔ نمبر د، کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، رانگ، غلط۔ نمبر اے، نماز میں بیٹھنے کی حالت کو قعدہ کہتے ہیں، تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کی ہماری جو ریویژن کلاس تھی، امید ہے آپ نے اسے سیکھا ہوگا اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں تاکہ آپ ایگزام میں اچھے نمبر سے پاس ہوں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے ہم اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔